جب نبی کا وصال ہوا، اصحاب رسول سے مشورہ ہوا کہ حضرت کو کہاں پہ دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے کہا بیت اللہ کے قریب، کسی نے کہا مسجد اقصیٰ کے قریب۔ اندر سے حضرت عائشہ نے آواز دی، آپ نے فرمایا ایسی غلطی مت کرنا، میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ نبی کا وصال جس جگہ پہ ہوتا ہے اسی جگہ پہ نبی کا مزار بنتا ہے۔ ہم نے پوچھا وجہ، فرمایا اللہ پاک نے نبی کو جس مٹی سے پیدا کیا ہے، نبی اس مٹی کے میں وصال کے بعد آرام فرماتا ہے۔ آج بھی آپ روضہ رسول میں دیکھ لیں، ایک نبی کی قبر نہیں ہے، نبی کی قبر کے ساتھ ابو بکر کی بھی قبر ہے، حضرت عمر کی بھی قبر ہے۔ یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے اللہ پاک نے جس مٹی سے میرے نبی کی تخلیق فرمائی اسی مٹی سے نبی کے دونوں یاروں کو پیدا فرمایا۔ کہتے ہیں نبی کا وصال ہوا، اللہ کے رسول کو حجرے میں دفن کیا گیا، خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق۔ جب حضرت ابو بکر صدیق علیل ہوئے، آپ نے سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کو بلایا۔ یہ روایتیں نہیں کوئی بیان کرتا، آپ نے فرمایا مولا علی شیر خدا میری دو نصیحتیں ہیں۔ پہلی میری وصیت یہ ہے جب میرا وصال ہو جائے آپ نے اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے پوچھا کیوں؟ اور بھی تو بہت سارے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، ایک میں ہی کیوں؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے مجھے وہ ہاتھ غسل دے جن ہاتھوں نے اللہ کے نبی کو غسل دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غسل دینے والے مولا علی شیر خدا۔ دوسری وصیت یہ کی جب میرا وصال ہو جائے میری میت کو اٹھا کر نبی پاک کے روضہ رسول کے سامنے لے جانا اور کہنا اے اللہ کے رسول آپ کا جانشین ہے، یہ آپ کا گدی نشین ہے۔ اور اس کی آخری نصیحت یہ تھی یہ بعد وصال کے آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، اگر نبی اجازت دے دے مجھے گنبد خضرا میں دفن کر دینا، اگر نبی اجازت نہ دے مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اس وقت کسی ایک نے بھی نہیں کہا اے نبی کا تو وصال ہو گیا ہے، تم معذلم مردوں کو پکار رہے ہو، تم قبروں پہ جا رہے ہو۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہم نے غسل دیا، ابو بکر صدیق کے جنازے کو اٹھا کر ہم روضہ رسول کے سامنے لے گئے۔ ہم نے جب فریاد کی کہتے اچانک اندر سے دروازہ کھلا، آواز آئی اوصلو الحبیب الی الحبیب، جیسے ابو بکر میرے دیدار کے لیے مشتاق ہے میں محمد بھی اس کے دیدار کے لیے مشتاق ہوں۔ پھر اس کے بعد وصال ہوا حضرت عمر کا، حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو بھیجا، اماں عائشہ سے اجازت طلب کرو حجرہ آپ کا ہے میں یہاں پہ دفن ہو سکتا ہوں؟ اماں عائشہ نے کہا ویسے یہ جگہ میں نے اپنے لیے لکھی تھی لیکن ماں اپنے بیٹے پر سب کچھ قربان کرنے والی ہوتی ہے، میری اجازت ہے جب آپ کا وصال ہو جائے آپ اس جگہ پہ آرام فرما سکتے ہیں۔ آپ ترتیب دیکھ لو، پہلے نبی کے بعد ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر، پھر وصال ہوا حضرت عثمان کا، پھر وصال ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کا۔ وفات میں بھی یہی ترتیب ہے، خلافت میں بھی یہی ترتیب ہے۔ یہ پھر بھی نہ مانے، اگلی حدیث پاک ہے میرے اور آپ کے نبی جب مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، صحابہ کرام نے عرض کی آقا ہم آپ کے لیے گھر نہ بنائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہاں میں اپنا نہیں سب سے پہلے میں خدا کا گھر بناؤں گا۔ آقا یہ مدینہ طیبہ کی زمین بڑی وسیع ہے، آپ اس زمین میں سے ایک پلاٹ کا انتخاب کریں، جو آپ کو پلاٹ پسند ہے ہم اسے مسجد نبوی کے لیے خریدیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ساری جگہ نظر دوڑائی، آپ نے فرمایا یہ جگہ مسجد نبوی کے لیے بہترین ہے،
پوچھا اس کا مالک کون ہے؟ عرض کی آقا دو سگے بھائی ہیں، ایک کا نام سہل ہے اور دوسرے کا نام سہیل ہے، اور دونوں یتیم ہیں۔ جب انہیں پتہ چلا اللہ کے رسول کو ہماری یہ جگہ پسند ہے یہ مسجد کے لیے، انہوں نے کہا ہم مسجد کے لیے جگہ وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، یہ مسجد بنانی ہے، میں مال سے خرید کر یہاں پہ اللہ کا گھر بناؤں گا۔ وہ بار بار کہتے رہے ہم اسلام کے لیے دیں گے، ہم ایصال ثواب کے لیے دیں گے۔ آپ نے فرمایا تم یتیم ہو، ہم تم سے خریدیں گے۔ جب انہوں نے قیمت بتائی اور وہ قیمت ادا کرنے والا کوئی اور نہیں، سنیوں کا صدیق اکبر۔ آج اس مسجد میں ایک نماز پڑھو، ایک نماز کے بدلے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تم تو باغ فتح کو روتے ہو، ہم کہتے ہیں مسجد نبی کی پوری جائیداد، پوری جگیر کا مالک حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ نے سمجھا کیا اس کو؟ اور حضرت کا یہ جملہ تھا 1.25 لاکھ نبی کے صحابی ہیں، کسی ایک کے بارے میں یہ نہیں فرمایا سوائے ابو بکر کے۔ فرمایا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے اور اسلام کو پہنچایا ہے اتنا فائدہ کسی اور صحابی نے نہیں پہنچایا۔ جنگ تبوک کا موقع آیا، فرمایا اسلام کو چندے کی ضرورت ہے، مال پیش کرو۔ حضرت عمر لے کر آئے، فرمایا گھر میں کتنا چھوڑا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول آدھا گھر میں چھوڑا ہے، آدھا آپ کو دے دیا ہے۔ حضرت عثمان لے کر آئے، فرمایا گھر میں کتنا چھوڑا ہے؟ عرض کی آقا تہائی گھر میں ہے، چوتھائی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں ابو بکر صدیق آئے، اتنا مال لے کر آئے۔ میرے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا۔ خطا کے محدثین نے لکھا ہے دیواروں پہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے بابا کو دیکھا دیواروں پر ایسے ہاتھ پھیرتے تھے۔ میں نے پوچھا بابا کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ سوئی دیوار کے اندر چھپا لیتی ہیں، میں اس سوئی کو تلاش کر رہا ہوں، اگر مل گئی تو اپنے نبی کے دربار میں پیش کروں گا۔ اپنے جسم کے کپڑے تک اتار دیے اور ایک سبز رنگ کا کمبل لپیٹا اور اس کے بھی بٹن اتار دیے اور کانٹے کے بٹن بنا کے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہو۔ کپڑے تک جس نے اسلام کے لیے دے لیے، تو جاگیر فاطمہ کے لیے روتا ہے، تو کہتا ہے باغ فدق اس نے لے لیا تھا۔ اور جب ایسا لباس پہن کر ابو بکر نبی کے دربار میں بیٹھے، اچانک جبریل امین آئے، جبریل نے بھی وہی لباس پہنا تھا جو ابو بکر نے پہنا تھا۔ آپ نے فرمایا جبریل تو نوری فرشتوں کا سردار ہے، تیرے تن پہ تو نوری لباس ہوتا تھا، آج تو نے یہ لباس کیوں پہنا ہے؟ عرض کی آقا جب ابو بکر نے سارا مال اسلام کی خاطر وقف کیا اور یہ عاجزانہ لباس پہنا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمان میں تمام فرشتوں کو حکم دیا سارے فرشتے نوری لباس اتارو اور وہ لباس پہنو جو ابو بکر نبی کے سامنے پہن کے بیٹھا ہوا۔